السلام علیکم ناظرین، پروگرام سب کی بات کے ساتھ میں ہوں کاشف رفیق۔ ناظرین، آج ہم آپ سے 3 پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ پچھلے ہفتے ایک اہم ترین ملاقات دبئی میں ہوئی اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی سیاسی طور پہ اور کن اشخاص کے درمیان گفتگو ہوئی۔ دوسرے جو پہلو ہے ہمارا، چودھری سرور اور ان کے معتمد خاص چودھری انصر فاروق کیا سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ عمران خان کا جو آزادی مارچ ہے، بڑے دھوم سے چلا، بہت انرجی تھی، لیکن یکا یک وہ کیوں ختم کر دیا گیا اہداف حاصل کیے بغیر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ دبئی میں کیا ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم نے آپ سے اپنے آخری ویلاگ میں شیئر کیا تھا کہ بہت ہی اہم شخصیت، سیاسی طور پہ ان کا اپنا ایک قد کاٹ ہے، ان کی اپنی ایک دھڑا ہے پنجاب میں، جن کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے فارغ کر دیا تھا، عہدے سے ہٹا دیا تھا گورنر پنجاب چودھری سرور کے حوالے سے۔ وہ پچھلے ہفتے دبئی گئے اور دبئی میں ان کے ساتھ ان کے معتمد خاص چودھری انصر فاروق جو گورنر شپ کے دور میں ان کے ایڈوائزر رہے، یہ 2 شخصیات جو ہیں وہ دبئی گئیں اور وہاں پر ان کی ملاقات علیم خان سے ہوئی۔ علیم خان لندن سے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے دبئی پہنچے اور چودھری سرور اور چودھری انصر فاروق کی ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی۔ علیم خان صاحب نے سیاسی طور پر اپنا فیصلہ کر لیا کہ وہ نون لیگ میں ہیں اور نون لیگ میں ہی ان کی فردر پالیٹکس ہوگی۔ گو کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ آئندہ الیکشن نہ لڑیں، لیکن ان کو اور ان کے گروپ کے لوگوں کو نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ عندیہ مل گیا ہے کہ وہ جہاں سے چاہیں لاہور سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، نون لیگ ان کو ٹکٹ دے گی۔ اس کے علاوہ شعیب صدیقی ان کے معتمد خاص ہیں، ان کے لیے ایم پی اے کی ٹکٹ نون لیگ نے کلیئر کر دی ہے۔ راجہ خالد جو ان کے ترجمان ہیں، ان کی نون لیگ نے ٹکٹ کنفرم کر دی ہے، جبکہ عائشہ جو مخصوص نشستوں پر تھیں ان کی بھی نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ کنفرم کر دی گئی ہے۔ اب علیم خان صاحب دبئی پہنچے، ادھر سے چودھری سرور اور چودھری انصر فاروق یہ بھی دبئی پہنچے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ایک جگہ پہ ہوئی، ایک نجی ادارے کے دفتر میں ہوئی اور وہاں پر انہوں نے لنچ بھی اکٹھے کیا۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں علیم خان صاحب نے چودھری سرور صاحب کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہیے، آپ کو نون لیگ میں شامل ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ بآسانی الیکشن جیت سکتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے اور پارلیمنٹ میں پہنچ کے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جس پر چودھری سرور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو نون لیگ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن ان کے دھڑے کے لوگوں کو نون لیگ میں ایڈجسٹمنٹ کافی مشکل سے ملے گی، اس لیے اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے گروپ کو کیسے اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں اور گروپ کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں۔ جبکہ چودھری سرور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کو پنجاب کی سطح پہ سیاست میں ایک بڑا پورٹ فولیو ملے تاکہ وہ پنجاب میں کھل کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے اور بڑی سیاست کر سکے۔ چودھری سرور صاحب نے ابھی تک جس وقت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں علیم خان کے ذریعے نواز شریف صاحب کو کوئی بھی مثبت جواب نہیں دیا اور انہوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ اب چودھری سرور کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق گورنر چودھری سرور جو ہیں وہ کل اسلام آباد میں ہوں گے اور اسلام آباد میں وہ حتمی مشاورت شروع کریں گے۔ چودھری سرور اور ان کے معتمد خاص چودھری انصر فاروق، ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اور پیپلز پارٹی میں بڑے لیول پہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آصف علی زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ چودھری سرور صاحب کو وہ پیپلز پارٹی میں شامل کر لیں اور شامل کر کے پنجاب میں ان کو اہم ذمہ داری دی جائے۔ اور چودھری سرور کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جانے کے بعد اگر شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں ان کو پنجاب کی پالیٹکس کے میدان میں اتارے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 1 ہفتے میں چودھری سرور جو ہے وہ اپنا سیاسی فیصلہ کر لیں گے۔ اس وقت تک نون لیگ کی طرف انہوں نے کوئی ان کو مثبت جواب نہیں دیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی گفتگو جاری ہے۔ یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ اس کو شیئر کر لوں اور ریکارڈ پہ لے آئیں۔ تیسری چیز جو پورے ملک ایک مخمصے میں ہے
اور ہر شخص پریشان ہے کہ عمران خان ایک بڑا آزادی مارچ لے کے KPK سے آئے اور اتنا 2 یا 3 گھنٹوں کا سفر 24 گھنٹوں پہ محیط ہو گیا، لیکن کیا ایسا ہوا کہ اپنے اہداف حاصل کیے بغیر چلے گئے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز تو یہ تھی کہ جس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تو سپریم کورٹ کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری نے پیش ہو کے کہا کہ وہ سری نگر پر ہی اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہیں پہ احتجاج کریں گے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں چیف کمشنر آفس میں مذاکرات کریں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے فیوچرلی کیا پلان کیا ہوا ہے۔ اب ادھر سے عمران خان کا قافلہ بھی اسلام آباد کی طرف تھا، باقی قافلے بھی تھے، راستے کھول دیے گئے اور شیلنگ کا سلسلہ بھی تواتر سے جاری رہا ڈی چوک اور بلو ایریا میں۔ اس سارے معاملے میں مذاکرات 10 بجے ہونے تھے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مذاکرات ٹیم کون سی ہے آپ نے ڈپیوٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور جب تک شیلنگ ہو رہی ہے تو کس چیز کے مذاکرات کریں ہم حکومت سے۔ لیکن بابر اعوان اور فیصل چودھری کمشنر آفس پہنچے، وہاں پر 15 منٹ کی تاخیر سے چونکہ حکومتی ٹیم پہنچی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ گو کہ چیف کمشنر کی جانب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بلانے کی کوشش کی گئی اور حکومت کا جو وفد تھا وہ وہاں پہ موجود رہا، لیکن ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری وہاں پر واپس نہیں گئے۔ وہاں پہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف کمشنر کی جانب سے پوچھا گیا کہ جو پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں جو پٹیشنر بھی تھے اور جنہوں نے درخواست دی عامر کیانی اور اسلام آباد کے ریجنل کے صدر علی اوان کی طرح ہیں، تو یہ کہا گیا کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ علی اوان اس وقت ہماری جب بات ہوئی تو وہ ڈی چوک میں شیلنگ کے اندر سٹک ہوئے تھے، گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ تیسری چیز، جب گورنمنٹ کی جانب سے فوج کو بلا لیا گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو واضح طور پہ ایک پیغام دیا گیا کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے اور کسی صورت بھی ریڈ زون میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، لہٰذا آپ اپنے لوگوں کو وہاں سے واپس بلائیے اور سری نگر ہائی وے پہ جہاں پر آپ نے پرمیشن مانگی آپ وہاں پہ اپنا پڑاؤ کیجئے۔ جب آپ وہاں پہ اپنا پڑاؤ کر لیں گے اور وہاں پہ آپ پھر اس کے بعد اگلا جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا لی جائے گی اور اس پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب باضد تھے کہ انہوں نے ہر صورت ڈی چوک جانا ہے، جس کے بعد ان کو بڑا کلیئر پیغام دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ ڈی چوک کی طرف آئے تو پھر اس کے بعد بعمل مجبوری گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے لوگوں پر جب ڈی چوک میں شیلنگ ہو رہی تھی تو سیمیٹینیسلی تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ٹول پلازا پہ عمران خان اور اس کے قافلے کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ بھی شیلنگ اور گرفتاریوں کا امکان ہے، جس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ جلوس اسلام آباد ٹول پلازے سے کچھ جگہ آگے وہاں پہ رکا رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈی چوک کی طرف بڑھا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آئے تو سنٹورس کے پاس برج پر عمران خان نے خطاب کیا اور انہوں نے 6 دن کی مہلت دی اور لوگوں کو منتشر ہونے کا کہہ دیا، جس کے اوپر کافی غم و غصہ ہے کارکنان کے اندر، تحریک انصاف کے اندر، ان کے مورلی کافی ڈاؤن ہوئے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن شیلنگ کا سامنا کرتے رہے ڈی چوک پہ بھی، فیض آباد پہ بھی اور مختلف مقامات میں، لاہور میں، دیگر شہروں میں۔ لیکن جب وہ پہنچ گئے تو دھرنا دینے کی بجائے عمران خان صاحب نے یکا یک اس کو پوسٹ پون کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی ایک اندر کی وجہ یہ تھی کہ 9 بجے سپریم کورٹ میں کیس تھا، اگر سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوتی اور اس وقت تک جو ڈی چوک میں لوگ داخل ہو چکے تھے اور اگر وہ لوگ وہاں پہ رہتے اور سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوتی تو یہ امکان تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی تھی، چونکہ حکومت پلان کر چکی تھی کہ توہین عدالت کا کیس ہم فائل کریں گے، جو کہ انہوں نے پٹیشن ڈالی بھی، تو توہین عدالت میں عمران خان صاحب کو پرسنلی نوٹس ہو سکتے تھے اور ان کے اوپر آگے کارروائی ہو سکتی تھی۔ ایک یہ خدشہ، دوسرا خدشہ یہ تھا کہ چونکہ ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا تھا، اگر وہاں سے مظاہرین کارکنان نہ نکلتے تو پھر مجبوراً فوج کو وہاں سے انخلاء کروانا پڑتا، تو یہ ایک شائبہ تھا کہ شاید تحریک انصاف کے کارکنان اور فوج آمنے سامنے نہ آ جائے۔ تیسرا
یہ بھی توقع تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فوج کو یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ ریڈ زون کا ایریا خالی کرائیں، اور جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے یا انتظامیہ کے ساتھ مل کے جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے سری نگر ہائی وے، وہاں پر ان کو مظاہرین کو شفٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو املاک کو نقصان پہنچا اس کے لیے کارروائی شروع ہو سکتی تھی۔ یہ 4 پوائنٹ ایسے تھے جو عمران خان کے سامنے رکھے گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب اس دھرنے کو کال آف کریں، اور 6 دن کا ٹائم دیا انہوں نے کہ وہ آپ بتائیں کہ الیکشن کب کروائیں گے، اور اس کے لیے فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی کمیٹی بنائیے، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہوگا، جس پہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کمیٹی بنا دیجئے، ہم بھی بنا دیتے ہیں کمیٹی، تاکہ تمام معاملہ طے ہو جائے، الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کمشنر کون ہوگا، نگران وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی کہ وہ تمام لوازمات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دونوں جماعتیں اب راضی ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ جو ایک چارج موب تھا جس کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد ہم جائیں گے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرائیں گے، وہ تمام اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ اور اگر عمران خان، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان صبح یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنا دھرنا یا اپنا پروٹیسٹ کال آف نہ کرتے، تو یہ کبھی امکان تھا کہ عمران خان سمیت جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا۔ یہ بات طے ہو چکی تھی، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، ایم این اے، سابق ایم این اے ہیں، علی نواز اوان، راجہ خرم اور اسد عمر، عمران خان سمیت ان کے اوپر بھی پرچہ ہو چکا، فواد چودھری پہ بھی پرچہ ہو چکا، لاہور میں بھی پرچے ہو رہے ہیں، یعنی کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے، املاک کو نقصان پہنچانے کے پرچے جو ہیں ان کے درج ہونے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھانے پڑے۔ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، عمران خان صاحب پشاور شفٹ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تاحال گرفتاری کا بھی خدشہ ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے مسٹرسٹ شو کرتے ہوئے انہوں نے پشاور شفٹ ہوئے، اور سی ایم ہاؤس کی انیکسی میں ان کی رہائش ہے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی، اور آخر میں ایک چیز، اس کے اوپر میں پھر وی لاگ کروں گا اور تفصیلات دوں گا، یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو خبر دیتا چلوں کہ پرویز لائی صاحب اور زرداری صاحب کی ڈیل ریسٹور ہو چکی۔ اس ریسٹوریشن کی دلیل یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب سپیکر کے طور پہ سسٹین کریں گے، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے طور پہ سسٹین کریں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر کسی دن ملاقات ہوگی کسی اور وی لاگ اور ٹاپکس کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔